بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ وہ بندہ سچ مچ عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ حکیم لقمان نے فرمایا، میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت سبک ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں میں یہ چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ خلیل جبران نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہوں، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہوں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو اسے برا نہیں لگتا۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی خوبیوں سے بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ انسان کو کسی کی پیٹھ پر وہی بات کرنی چاہیے جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکے۔ بات معمولی سی تھی لیکن میں نے اس پر عمل بڑا مشکل پایا ہے۔ جب کبھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ملی ہے تو اس وقت زندگی بڑی ہلکی اور آسان محسوس ہوئی ہے۔ وقت اور چوٹیں انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے۔ وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیزیں پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 آپ کی آمدنی، نمبر 2 میاں بیوی کی باتیں، اور نمبر 3 آپ کا اگلا قدم۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کریں جو آپ کو خوشی دے۔
ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کے وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتیں بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کیے جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برستی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے راضی ہوتا ہے، اس گھر کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا۔